پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے. الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر بلے کا نشان اپنی ویب سائٹ پر ڈالیں اور انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے. یہ آرڈر پہلے بھی کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا اور پھر دوبارہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے پاس گیا تھا. ڈویژن بینچ نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے پاس جائے گی اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے یا نہیں. اور تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے بلے کا نشان ویب سائٹ پر ڈال دینا چاہیے، ورنہ یہ توہین عدالت ہو جائے گی. اب ایک اور سوال اس میں یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے پاس جا کر الیکشن جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو بھی کیا اس کو ویب سائٹ پر بلے کا نشان اس سے پہلے ڈالنا پڑے گا، یا اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ چونکہ اس نے چیلنج کرنا ہے تو بلے کا نشان نہ ڈالے. دن رہ گئے ہیں صرف 2 درمیان میں اور پھر آ جائے گی 13 تاریخ جب نشان جمع کرانا ہوگا اور بہت کم وقت ہے. آج بہرحال وہ جو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اپیلیں تھی وہ آج ساری ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں کہ کس کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، کس کے مسترد ہوئے ہیں. تو یہ لسٹ تو حتمی طور پر آج ہمارے سامنے آ گئی ہے، لیکن جو نشان ہے اس کے حوالے سے اور ٹکٹوں کے حوالے سے چیزیں 2 دن میں اور کلیئر ہو جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفیٰ انہوں نے کیوں دیا ہے، کیا اس کی وجوہات ہیں، اور کیا جو ان کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس چل رہا تھا یہ اس کے پس منظر میں ہے یا اس کی وجوہات کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں اب کچھ ہمیں بڑے انٹرسٹنگ جو مقابلے ہیں، مثلا جیسے آپ دیکھیں کہ یاسمین راشد کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں تو اب نواز شریف صاحب کا ایک مقابلہ جو ہے وہ حلقے میں ہوگا. ادروائز اگر یاسمین راشد کے کاغذات منظور نہ ہوتے تو شاید یہ ایک واک اوور ہو جاتا نواز شریف صاحب کے لیے اور اب ایک اچھا کمپٹیشن ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں بھی اب جو ہے وہ سیاسی افق پر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب موجود ہیں پاکستان کے رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب، خوش آمدید. پی ایم ایل این سے بھی ہمیں جو ہے وہ رہنما جوائن کریں گے، ان سے بھی موقف لیں گے کیونکہ پہلے جب بلہ مل گیا تھا تو نون لیگ کو اس پر بڑا اعتراض ہوا تھا. حالانکہ بلے سے کا تعلق نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، نون لیگ تو اپنے شیئر کے نشان پر الیکشن لڑے گی. تو ان کا بھی نقطہ نظر جانیں گے کہ وہ اب کیا سوچ رہے ہیں. تو سب سے پہلے سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، باوجود اس کے کہ سینٹ میں کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں اور آپ نے بھی خاموش حمایت کر دی، تو اب الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور بلے کا نشان بھی مل گیا ہے. آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پہ بلے کے نشان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسد خان، جہاں تک ریزالوشن کا تعلق ہے اور میرے خاموش رہنے کی بات ہے تو آئی تھنک کہ یہ بالکل ریکارڈ پہ ہیں کہ میری جو سپیچ ہے وہ ریزالوشن سے پہلے کی ہے، اور اس میں جو اس وقت سچویشن ہے پولیٹیکل، جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے اور ایک کچھ میرے پرسنل ایشوز ہے، تو اس پہ میں نے سپیچ کی ہے، ریکارڈ پہ ہے. نہ اس میں ریزالوشن کا ذکر ہے، نہ اس میں الیکشن ملتوی ہونے کی ذکر ہے. آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہ ریزولوشن آنے والی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اسی وقت تک جب تک دلاور خان نے جیب سے نہیں نکالا تھا. کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یا کوئی ریزولوشن آنے والا ہے. میں بھی جو اس طرف بیٹھے تھے اس میں باپ پارٹی کے تھے، اس میں ٹرائبل ایریا کے تھے، اس میں قاپ لیگ کے سینیٹر تھے، تو اس نے میں بھی کہ ڈسکس کیا ہوگا اور وہ اس ریزولوشن کے سپورٹ کے لیے بیٹھے تھے اور آئے تھے. لیکن جہاں تک تنگی صاحب، آپ کو آپ کی پارٹی نے بڑی مشکل میں نہیں ڈال دیا کہ آپ کو وضاحتیں کرنا پڑ رہی ہیں، اور آپ کی پارٹی اس سے لائم رہی کہ آپ کی تقریر تو اس سے پہلے ہوئی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے آپ کو جو نوٹس بھیجا اس میں لکھا ہے کہ جی آپ نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر تقریر کی، تو آپ کی پارٹی کے علم میں یہ بھی نہیں تھا کہ آپ نے تو تقریر پہلے کی تھی، ریزولوشن بعد میں آئی ہے. دیکھیے اسد خان، میں یہی سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میرا پولیٹیکل کیریئر ہے 44 ایئرس. 1980 سے میں نے اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس شروع کیے، پیپلز فیڈریشن سے. یہی ایک بات ہے کہ جب میرا نام آ گیا چینل پہ، مختلف پاکستان کے تمام چینلز پہ میرا نام آ رہا تھا کہ اس نے سپورٹ کیا اور اس نے اس کے حق میں سپیچ کی، تو میں نے اپنے موقف بتانے کے لیے میں نیچے آیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور ملک کے تمام چینلز کو میں نے اپنا موقف ثابت کیا کہ نہ میں نے تقریر اس کے حق میں کی اور نہ میں نے یس کہا. میرا نو ریکارڈ پہ ہے اور میرے تقریر بھی. آپ کی اس سپیچ کے بعد اور آپ کی اس میڈیا ٹاک کے بعد آپ کو ایک نوٹس جاری ہوا، میں یہی کہہ رہا ہوں.
تو جب میرا موقف آ گیا تو پارٹی کی ذمہ داری ایک بنتی تھی، ایک مورل پروفیشنل پولیٹیکل ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ میرے موقف کو سپورٹ کر لیتے، اور آج جو مخالفین ہیں وہ ہماری پارٹی پہ تنقید نہ کرتے. لیکن بدقسمتی سے مجھے نوٹس ملا ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا فرض ہے کہ میں اس کا جواب بھی دے دوں. دو باتیں جو لکھی ہے دونوں غلط اس لیے ہے کہ نہ میری سپیچ میں قرارداد کی کوئی بات ہے اور نہ میں نے یس کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ایک عمل ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے 44 سال پارٹی میں گزارے ہیں. میں نے اب آپ کا کلیئر موقف کیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو اپنے وقت پر ہونے چاہیے؟ یہ آپ کا موقف ہے نا؟ دیکھیے میرا موقف بھی ہے اور میری پارٹی کی بھی سٹینڈ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پارٹی کی سٹینڈ یہ ہے کہ 8 فروری پہ الیکشن ہو تاکہ الیکٹڈ باڈی وجود میں آ جائے اور وہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے فہل کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 تاریخ الیکشن کا دن ہے اور انشاءاللہ ہو جائے. دوسرا سوال رہ گیا، وہ میں واپس آتا ہوں آپ کے. پہلے ذرا ثاقب صاحب سے میں لے لوں اس پر رائے. ثاقب صاحب، بلے کے نشان جو ہے اس پر اگر الیکشن کمیشن کے ذہن میں یہ آپشن ہے کہ انہوں نے کل سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے، تو کیا پھر بھی ان کو ویب سائٹ پہ بلے کا نشان ڈالنا پڑے گا، یا پھر انہوں نے چونکہ اس کو چیلنج کرنا ہی ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ بلے کا نشان ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا؟ ایک تو آج کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس میں اٹیسٹڈ کاپی بھی آ چکی ہے، وہ یقیناً پی ٹی آئی صبح میرے خیال میں جمع کروا دے گی. فوری طور پر الیکشن کمیشن کو، ویسے تو فیئرنیس کا تو یہی تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ویب سائٹ پہ ڈال کر ان کا بلے کا نشان بحال کر دینا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی شفافیت اور غیر جانبداری پر بہت سارے سوالات پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں. جب انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا 22 دسمبر کا، کسی جو ہے وہ ریزنیبل بندے نے ان کی سپورٹ نہیں کی تھی کہ 50 دن پہلے آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل ہی واپس لے رہے ہیں اور ٹیکنیکل بنیادوں پر لے رہے ہیں. کوئی آپ کے سٹینڈرڈز مگر آپ نے اگر چیلنج کرنا ہو تو پھر بھی کمپلائنس دینی پڑتی ہے، اس سے پہلے دینی پڑتی ہے، بالکل کمپلائنس دینی پڑتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 دسمبر کو جب سٹے ہوا تھا تو 2 جنوری تک جو انہوں نے 6 دن نکالے تھے وہ بھی فیئرنیس نہیں تھی کہ ایک جو ہے وہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور آپ نے اس آرڈر کو فالو ہی نہیں کیا. بہرحال اس کو اگنور کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ کیونکہ سنا نہیں گیا تو واپس لے لیا گیا. میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ جانے سے پہلے ان کو اس پر کمپلائنس دینی پڑے گی اور دینا ضروری بھی ہے، کیونکہ آج 10 جنوری ہے، 11، 12 اور 13 جنوری کو سمبل جمع ہونے ہیں. تو اٹ مین کہ صرف 3 دن ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں 72 آورز ہیں. تو 72 گھنٹوں میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. اور کل ہے تھرسڈے اور فرائیڈے، 2 ورکنگ ڈیز ہیں سپریم کورٹ کے لیے بھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن جائے گا تو سپریم کورٹ کچھ ہار جو ہے وہ پہنائے گی، مجھے ایسا نہیں لگتا. لیکن تنگی صاحب مسلسل نفی میں سر ہلا رہے ہیں، آپ کیوں اتفاق نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ نشان ویب سائٹ پہ ڈالیں. کا آرڈر ہے، لیکن الیکشن کمیشن بلے کا نشان ویب سائٹ پہ نہیں ڈالے گا. نمبر 1 نہیں ڈالے گا یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ نہیں ڈالے گا. نہیں ڈالنا چاہیے. دیکھیے اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے تو کیوں ڈالے؟ کیا جب وہ سپریم کورٹ میں جائیں تو کیا یہ قانون ہے کہ پھر بلے کا نشان ڈالے؟ اور اگر پھر کل مت ہے کہ سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دے اس کے خلاف، تو پھر بلے کے نشان کا کیا بنے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جائے گا، الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ میں، اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے بلے کا نشان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان ڈالیں، سپریم کورٹ سے اگر ایڈورس ڈیسیژن آ جاتا ہے تو بلے کا نشان وڈرا کر لیں، ہٹا دیں. نہیں ویب سائٹ سے ہو جاتا ہے پہلے، کیونکہ سینٹ الیکشن میں یہی ہوا تھا، وڈرال ہوئے تھے سارے. جب آپ کا فیصلہ عدالت میں چلا جائے تو پھر کیوں بلے کا نشان ڈالے؟ میں قانونی بات کرتا ہوں. دیکھیں میں بلے کے نشان پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی کے مائنس پہ، کسی کے جمع پہ الیکشن لڑنا نا. دیکھیں ہم نے تو 3 پہ الیکشن لڑنا ہے اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ کس کو کیا نشان ملتا ہے، کون مائنس ہوتا ہے کون مائنس نہیں ہوتا ہے. ہم نے تو میاں صاحب کے وقت بھی جب وہ چلے گئے تھے تو بھی اس کی پارٹی کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، ایک تحریک میں ہم نے شامل کیا تھا تاکہ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے سیاسی جماعتیں مل کے کام کرے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے 9 مئی کے واقعے کے بعد اگر میں اس کو سیاسی جماعت کہوں تو آئی تھنک دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس لیے کہ 9 مئی کے واقعے میں پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمین، تو ہمارا بھی نہیں چاہتا اس کو سیاسی جماعت کہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پر پابندی نہیں لگی. اگر اس پر ایک پابندی لگ جائے تو پھر یہ بحث ہی ختم ہو جائے. یہ اسد خان بالکل آپ صحیح کہہ رہے کہ اگر 16 مہینوں میں جو 9 مئی کے واقعے میں جو کچھ ہوا تھا اس پہ اگر قانونی عمل ہوتا تو آج عوام بھی تذبذب کے شکار نہ ہوتی، آج یہ چیزیں نہ ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمین اور پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے میرے افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے ڈگنیٹی پہ وار کیے، تو آئی تھنک اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ 2 ٹوک بات ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو موضوع ہی الگ ہے، یہ تو مقدمہ الگ ہے. مقدمہ پھر یہ ہے جو آپ تنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے پابندی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ پابندی ریاست نے ابھی تک نہیں لگائی اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس
جو ہے وہ کوئی براہ راست ثبوت موجود نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا. تو اگر چلیں ریاست ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچی، ہو سکتا ہے 4 مہینے بعد پہنچ جائے، لیکن آج تو وہ ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہے نا جو الیکشن میں نہیں. دیکھیے اسد خان، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پارٹی اس وقت سامنے آ سکتی ہے جب تک انٹرا پارٹی الیکشن اس کا ایکسیپٹیبل ہو. پشاور ہائی کورٹ نے مان لیا کہ ایکسیپٹیبل ہے. بھائی پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن پہ بھی مجھے بات کرنے کا حق ہے، اور الیکشن کمیشن کے ریجیکشن پہ بھی مجھے حق ہے کہ میں اس پہ بات کروں. مگر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے؟ نہیں، میں دونوں کی بات کروں گا. میں ڈیسیجن پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، جب ون مین شو ہو، جب کسی کو اس میں حصہ لینے پر پابندی لگائیں، جب آپس میں 2-3 بندے مل کر کے آپ یہ ہیں، تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے اس چیز کو دیکھ کے اس کا بانی چلا گیا تھا الیکشن کمیشن میں اس پہ کویشچن ریز کی، تو اس کے کویشچن ریز کرنے پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا. ابھی میں نے سنا، ابھی اللہ معاف کرے گوہر صاحب بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین بنے، ابھی میں نے سنا کہ باقی پارٹیوں میں تو ایسا ہوتا ہے. تو اگر باقی پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے تو آپ جائیں الیکشن کمیشن میں اس کویشچن کو ریز کرے، تو الیکشن کمیشن آپ کے کویشچن کے بعد اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن کوئی گیا نہیں، تو اسی وجہ سے باقی پارٹیوں کو نشانات مل گئے. اور جو انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا تھا وہ ون مین شو تھا، ایک فراڈ تھا، اس کا بانی چلا گیا، اور الیکشن کمیشن نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. بہرامند تنگی نے کرنا ہے نا اسد اللہ خان نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے کر لیا. یہ الیکشن کمیشن نے کر لیا، تو اس میں قانون کے مطابق ہی عدالت کے اندر ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کا حق تو حاصل ہے نا. بالکل ہے. اچھا، اب عدالت کا فیصلہ جو ہے جب آ گیا تو مقدم کون سا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کا یا عدالت کا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں اداروں کا اپنا مینڈیٹ ہے، اور دونوں اداروں کو چاہیے کہ ہر ایک ادارہ اپنے فیصلہ مینڈیٹ میں implement کون سا کام ہوگا؟ کرے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، اور نشاندہی الیکشن کمیشن. ایک ہی وقت میں اس وقت اس کمرے میں 2 فیصلے موجود ہیں گراؤنڈ پر، ان فیلڈ. کون سا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، ہائی کورٹ کا یا الیکشن میں کمیشن کا؟ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا اور نشانات الاٹ کرنا ہے، اور ہائی کورٹ کا کوئی کام نہیں ہے. میں نے اپنی بات کر لی. صحیح ہے. اس میں ایک کمنٹ کر دوں، جو سینیٹر صاحب نے بات کی یقینی طور پر ان کی اچھی رائے ہے، لیکن ان کی رائے قانونی ہے یا سیاسی ہے، پہلے یہ بتا دیں. سیاسی رائے ہے. تو جو بات انہوں نے الیکشن کمیشن کے بیہاف پہ کی ہے، یہ بات تو الیکشن کمیشن نے خود بھی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے نہیں کی کہ پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کیا، انہوں نے پورا آرگو کیا ہے، کل بھی آج بھی ان کے وکیل نے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارا فیصلہ حتمی ہے، آپ اس میں انٹروین نہیں کریں. یہ نہیں کہا انہوں نے. اور دوسری بات میں یہ کروں گا، 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. یقینی طور پر 9 مئی کے ایک غیر معمولی وہ جتنے بھی واقعات ہوئے، وہ تو اس میں جتنے بھی 103 لوگ ملٹری اس میں ہو رہے ہیں ان کے خلاف، اس کے علاوہ سیولین جو عدالتیں ہیں، فوجداری عدالتیں ہیں، ان کے خلاف بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں. یقینی طور پر کنوکشن ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ جب تک کہ اس کے خلاف ڈکلیریشن نہیں آ جاتی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کہ یہ نہیں آ سکتی، جب تک تو قانونی طور پہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو ہم شاید اس موضوع پر بات نہیں کریں گے. تو اس لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ جب تک کہ سپریم کورٹ کا سٹے نہیں آ جاتا، تب تک الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ فوری طور پر اس پہ امپلیمنٹ کرے. اگر انہوں نے اچھا آپ چلے اب سپریم کورٹ چلا بھی جائے، سپریم کورٹ ہیئرنگ شروع بھی کر دے، سپریم کورٹ نوٹس بھی کر دے، سٹے نہ ہو تو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اب 13 تاریخ میں تو رہ گئے 2 دن. جی بالکل. اب الیکشن کمیشن جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے میں فرض کیجئے کہ لگ جاتے ہیں 4 دن، تو تب تک الیکشن کمیشن پرنٹنگ کارپوریشن میں نہیں بھیجے گا کہ نشان بلے کا ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ نشان آئے گا تو وہ بھیجے گا. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، یقینی طور پہ یہ جو ہے وہ پرنٹنگ کارپوریشن والی کے وہاں لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فیئرنیس، پھر میں کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور پشاور ہائی کورٹ نے بڑا زبردست فیصلہ دیا، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم نہیں ہیں. سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو برقرار رکھے گی، نہیں انٹرفیئر کرے گی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کل صبح 9 بجے سپریم کورٹ پہنچتا ہے تو سپریم کورٹ معاملہ ٹیک اپ کر لے گی، اور اس کے بعد ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے. رانا احسان افضل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن ایک سوال مجھے ویسے چھوٹا سا ثاقب صاحب بتا رہا تھا، پھر میں رانا صاحب کے پاس جاتا ہوں، کہ 2 راستے نا الیکشن کمیشن کے پاس. ایک راستہ یہ ہے کہ چونکہ ان فیلڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے، تو تب تک ایڈورس ڈیسیژن نہیں آتا ہم اس کے مطابق اپنا پروسیس کنٹینیو رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ہم انتظار کریں گے جب تک سپریم کورٹ میں ہم چلے گئے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک ہم پروسیڈ نہیں کریں گے. ٹیکنیکلی قانونی طور پر کیا ہونا چاہیے؟
ٹیکنیکلی یہ ہوگا کہ کل صبح 9 بجے پی ٹی آئی جو ہے وہ اٹیسٹڈ کاپی جمع کروائے گی. اگر الیکشن کمیشن کل نہیں کرتا تو یہ پرسوں ہی میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ اگرچہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو کنٹیمپٹ ایک الگ معاملہ ہے وہ کیسے ہوگی کنسیڈر, لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے, میں بھی گئی ہوئی ہے امپلیمنٹیشن کے لیے پیورلی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں دوبارہ سے, کہ یہ ایک بہت ہی ارجنسی میٹر ہے کہ 13 کو ہم نے سمبل جمع کرانے اور ابھی تک انہوں نے لگتی ہے فرض کیجئے تو وہ الیکشن کمیشن کے کسی ممبر پہ لگتی ہے, اب یہ بہت ہی ٹیکنیکل کویسچن ہے لیگل, کیونکہ آئینی ادارہ ہے, آئینی ادارے کے سربراہ ہیں, ان پر کس طرح کنٹیمپٹ لگے گی, کیا سچویشن ہوگی کہ جب وہ خود جا کے جیل میں کنٹیمپٹیں لگا رہے ہیں تو ان کے خود پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گی, تو یہ کہ ایک بات میں یہاں بتا دوں, میں ویسے میری ذہن میں یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چلا جائے سپریم کورٹ میں جی اور سپریم کورٹ یہ کہے کہ بھائی الیکشن کروانا اور سمبل الاٹ کروانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, لیکن آپ دیکھ لی کہ ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, ویسے اس میں قانون ہے نا, الیکشن کمیشن سپریم اتھارٹی نہیں ہے, اس کے دیے گئے فیصلوں کے خلاف جو متاثرہ فریق ہے اس کے پاس عدالت میں رخ کرنے کا بھی تو قانونی حق حاصل ہے نا, اور یہ حق ملنا چاہیے ہر انسان کو کہ وہ اپیل کا حق رکھ لی محفوظ. لیکن اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ پھر کیا ہوگا, پھر بھلے کا نشان نہیں ہوگا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ الیکشن کمیشن کا کام. رانا صاحب یہ بتائیے کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو ملنا یہ نون لیگ کا سبجیکٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ تو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے جو ان کی بے ضابطیاں ہیں, جو اگر انہوں نے الیکشن آئین کے اپنے آئین کے مطابق نہیں کرایا, یہ تو معاملہ پی ٹی آئی اور ای سی پی کے درمیان کا ہے. ٹھیک, تو رانا صاحب اگر بلے کا نشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, نون لیگ کے الیکشن پہ کوئی فرق پڑتا ہے ان دونوں صورتوں میں؟ دیکھیں نہیں, لیکن جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات آتی ہے تو اس میں یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک پارٹی نے اپنا الیکشن جو ہے وہ غلط طریقے سے کرایا ہے اور ای سی پی جو کہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے اور وہ ایک فیصلہ کرتا ہے, تو اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ فیصلہ کرے, اس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ الیکشن کے معاملات اور جو انٹرنل پارٹیز کے معاملات ہیں ان کو دیکھے, اور اس کو اگر ایک پشاور ہائی کورٹ میں 2 ممبر بینچ بیٹھتا ہے اور جو کمپلیننٹس ہیں اس الیکشن کے, جس میں میں سن رہا تھا اکبر ایس بابر صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس ہے کہ 5 پرنسپل کمپلیننٹس تھے اس الیکشن کے خلاف, کسی کو نوٹس نہیں ہوتا اور ان کو بلائے بغیر, ان کو نوٹیفائی کیے بغیر ایک فیصلہ ون سائیڈڈ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. سر اس میں الیکشن کمیشن فریق بن گیا نا رانا صاحب, جب الیکشن کمیشن خود فریق بن گیا تو پھر الیکشن وہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا چیلنج ہو رہا نا, اکبر ایس بابر کا تو فیصلہ چیلنج نہیں ہو رہا. ہاں نہیں بالکل میں ایگری کرتا ہوں. تو یہ اس حد تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس حد تک کامنٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی جماعت کو فیور نہیں ملنا چاہیے, نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے. تو یہاں جب اگر ایک عدالت کے اندر جو پرنسپل جو کمپلیننٹس ہیں, جن کے پاس شواہد ہیں, جنہوں نے یہ معاملہ سارا اٹھایا, اگر ان کو نوٹیفائی کیے بغیر ایک ون سائیڈڈ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو اس میں ہم کامنٹ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پشاور ایک جماعت کو جو ہے وہ کی طرف جھکاؤ کر رہی ہے اور وہ 2 ممبر بینچ جو ہے اس کو بڑی جلدی ہے کہ سر, لیکن رانا صاحب اگر یہ کامنٹ کریں کہ پشاور ہائی کورٹ ایک جماعت کو فیور کر رہی ہے تو پھر یہ کامنٹ بھی تو فیئر ہی ہوگا کہ ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جماعت کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, پھر ان کا کامنٹ بھی شاید فیئر ہوگا اگر آپ کا یہ کامنٹ فیئر ہوگا تو. دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے, ہم تو اگر ہماری اسکروٹنی ہوگی تو ہم ویلکم کریں گے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کریں گے. اگر ہماری کوئی بے ضابطیاں نکلتی ہیں تو ہمارا نہیں, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں نا, پی ٹی آئی کا یہ شکوہ ہے نا الیکشن کمیشن سے. دیکھیں میں تو اس بیس پہ جو ہے کرٹیسائز کر رہا ہوں اس فیصلے کو کہ جو 5 پرنسپل کمپلیننٹس تھے ان کو نوٹیفائی تو کرنا چاہیے تھا نا, ان کا موقف تو لینا چاہیے تھا. سر آپ نے اس دن رانا صاحب سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا رات 8-9 بجے چھٹیوں پر جانے سے پہلے, جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر اڑا دیا تھا سپریم کورٹ نے, اور بیرسٹر عمیر نیازی کو سنا نہیں گیا تھا, تو آپ کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سنا ہی نہیں اور سنے بغیر الیکشن کمیشن کو سن کے فیصلہ دے دیا کہ نہیں جی آر اوز جو ہیں وہ ایگزیکٹو سے ہی ہوں گے؟
سننا چاہیے تھا. دیکھیں وہاں بھی سننا چاہیے تھا, جو کمپلیننٹس ہوتے ہیں ان کی کو تو سننا چاہیے. اگر انہوں نے نہیں سنا سپریم کورٹ نے, تو وہ بھی ایک آپ کو کرٹیسزم کی جگہ تو بن جاتی ہے نا. اچھا اس پہ بھی صحیح ہے. چلیے ایک سوال اور پھر میں بریک کی جانب بڑھتا ہوں عمران صاحب. وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اگر پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے برابر ہے, یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. یہ تو بڑا ایک آبویس سی چیز نہیں ہے؟ مطلب اس طرح تو اگر ہائی کورٹ اگر سیشن کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کیا کہ یہ سیشن کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کے برابر ہے ہائی کورٹ کی جانب سے؟ مطلب یہ تو جب اپیل کا اختیار حاصل ہے تو عدالت وہ فیصلہ تو دے سکتی ہے. دیکھیں اس کے اندر میرے خیال سے جو ای سی پی ہے وہ پورے پاکستان کے الیکشن کے معاملات کو دیکھتا ہے. اب کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ ای سی پی کے فیصلوں کو رد کر دے تو ای سی پی کی اتھارٹی انڈرمائن ہوتی ہے, اور میرے خیال سے اگر ایسا ہوتا رہا تو ای سی پی ایک ٹوتھ لیس باڈی بنی رہے گی. تو اس کے اندر یہ ضرور فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر ای سی پی کا فیصلہ لیکن سر کیا الیکشن کمیشن اتنا مطلق العنان بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے فیصلے کو چیلنج ہی نہ کیا جا سکے؟ یہ بھی تو ہے نا دوسرا پہلو کا, اس کو دیکھنے کا دوسرا پہلو بھی تو ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے کہ کس لیول پہ ای سی پی کا فیصلہ جو کہ ایک نیشنل لیول کی نوعیت رکھتا ہے اس کو کس لیول پہ چیلنج ہونا چاہیے, اور کس طرح کا بینچ ہونا چاہیے جو اس معاملات کو دیکھے. میرے خیال سے اگر کسی بھی صوبائی ہائی کورٹ کا کوئی سنگل ممبر بینچ جو ہے وہ ای سی پی پورے کا فیصلہ اڑا دے تو یہ اس کے اوپر میرے خیال سے یہ ای سی پی کو کمزور کرنے کے تو قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے نا. قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہی نہ ہو سکے, پھر تو یہ کرنا پڑے گا. چلیے سر میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آزاد ثاقب بشیر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بلے کا نشان تحریک انصاف کو مل گیا, اس پر مختلف سیاسی جماعتیں اپنی اپنی رائے رکھتی ہیں. کچھ قانونی پہلو ہیں, کچھ اس کے سیاسی پہلو ہیں. ثاقب بشیر صاحب دو تین چیزیں بھی ہمارے یہاں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ایک جو الیکشن کمیشن ہے جو کہ ایک پورے ملک کا ادارہ ہے, کیا اس کے فیصلے کو صرف ایک صوبے کے کورٹ کے پاس جا کر چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ آپ نے جو جب بریک کی جانے سے پہلے آپ نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ہے تو پھر قانون کو تبدیل کر دیں کہ آپ نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانا ہے, کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے. ہائی کورٹ میں اپیل کا حق واپس لے لیں, ہائی کورٹ میں اپیل کا حق واپس لے لیں. اگر یہ نہیں تو پھر آپ کو پشاور ہائی کورٹ, سندھ, بلوچستان, لاہور, اسلام آباد, تمام ہائی کورٹس میں الگ الگ پٹیشنیں فائل کرنی پڑیں گی. اور اس سے قبل کئی کیسز ہیں, ایک نہیں کئی کیسز ہیں, جن کیسز میں کبھی لاہور ہائی کورٹ, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, کبھی پشاور, کبھی سندھ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے جو پورے ملک کو کور کر رہے ہوتے ہیں اس میں فیصلہ کر رہے ہوتی ہیں. یا تو یہ کوسچن آف لا ڈیسائیڈ ہو جائے, اس سے قبل یہ پریسیڈنٹ چلتی آ رہی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, کوئی انوکھی چیز نہیں ہوئی. نہیں کوئی انوکھی چیز نہیں ہوئی. پھر وہ جورسڈکشن اور خود الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو مان رہا ہے. پھر وہاں پہ پھر اس کی جورسڈکشن بنتی بھی ہے کہ الیکشن پشاور میں, اور وہ ان کے جو سیکٹری تھے وہ بھی پشاور کے ہیں, تو یہ ایک الگ سے چیز. اچھا دوسری جو چیز جو رانا صاحب نے بات کی اس میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا. ویسے یہ ہے کہ ہر پارٹی جو ہے نا, مسلم لیگ نون ہو, پی ٹی آئی ہو یا باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوں, جو جج ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, جو جج ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں. میں نون لیگ کا نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی بھی یہی کرتی ہے, جو ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں ان ججز کی وہ ٹرولنگ کرتے ہیں, تو جو ان کے حق میں ہوتے ہیں ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی اب جو ہے بلے کے نشان میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ بلے کے نشان میں ایک جج نے سٹے دیا, اس کے خلاف پریس کانفرنسز ہو گئی, دوسرے جج نے سٹے واپس لیا, اب اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن میں اب بات کرنا نہیں چاہتا کہ ایک جج جس نے سٹے دیا تھا اس کا تو بتایا گیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے, جنہوں نے سٹے واپس لیا وہ بھی پاسٹ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں رہے. میں بات نہیں کرنا چاہتا ججز جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے, پہلا دوسرا میرٹ پہ فیصلہ کیا اپنی اپنی دانست میں. آج والے ججز کا بھی جو میں نے وہاں پہ بات کی, جو رپورٹرز کور کرتے ہیں, انہوں نے کہا یہ دونوں ججز انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, اور کئی پولیٹیکل پارٹی کا ایک ہوتا ہے نا کہ کہیں اسپیسیفکلی ان کا مائنڈ ہوتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو کہنا چاہیے بلہ دیں, جو مرضی دیں, آئیں میدان میں آئیں, ہم دونوں اترتے ہیں, جس نے عوام کو جناب منتخب کیا وہ ایوان میں پہنچ جائیں گے. یہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں. کہ دوسرا جو نقطہ بھی رانا صاحب اٹھا رہے تھے اکبر ایس بابر کا, کہ ان کو سنا نہیں گیا. اکبر ایس بابر کو سنا جانا چاہیے تھا, وہ اس میں فریق بنتے ہیں. فریق اس لحاظ سے جو فریقین تھے تقریباً وہاں پہ 14 تھے, اور اس میں اسپیسیفکلی جو آخر میں ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے
کہ جو فریقین ہیں ان میں سے جتنے بھی فریق آئے ہیں وہاں پہ آئے ہیں, نوٹسز سب کو تھے, جو جتنے بھی فریقین ہیں جتنے آئے ہیں سب کو آج سنا گیا ہے. آج الیکشن کمیشن کے وکیل آرگومنٹس مکمل کر چکے تھے, پی ٹی آئی کے وکیل مکمل کر چکے, 9 بجے سے لے کر 1:45 بجے تک صرف ان کو سنا گیا ہے. وہ تقریباً 4 یا 6 ہے جو موجود تھے, باقیوں کو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو نوٹس کے باوجود وہ آئے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی اعتراض ویلڈ نہیں. پھر الیکشن کمیشن جس نے فیصلہ کیا تھا ان کا وکیل پچھلے 2 دن سے آرگومنٹس دے رہا ہے وہاں پہ. میرا نہیں خیال کہ یہ آرگومنٹ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ کر سکے گا نیکسٹ مرحلے پہ جا کے. سپریم کورٹ اگر جاتی ہے الیکشن کمیشن تو ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ کیس ایک تو سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ کیوں جو ہے وہ آپ نیکسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور بات کہ سپریم کورٹ میں کچھ کیسز گئے ہیں خاص طور پر حلقہ بندیوں کے اس طرح کی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ان کو پینڈنگ کر دیں. اگر بہت ہی کوئی ایکسٹریم لیول کوئی سچویشن ہوئی تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ آپ کو سکتی ہے یہ ممکن نظر آتا ہے کہ کل اگر الیکشن کمیشن جاتا ہے اس کی اپیل میں سپریم کورٹ کے پاس تو 13 سے پہلے فیصلہ ہو جائے, یعنی ڈائری نمبر لگے, بینچ بنے, سماعت ہو, اور ایک آدھ سماعت میں ہوتے بھی رہے ہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کا جس کا آپ نے بریسٹر عبید نیازی ان کی بات کی تو 2:30 بجے وہ پہنچے تھے وہاں پہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, تو رات 10 بجے تو فیصلہ بھی آ چکا تھا. تو اٹ مین کہ پاسبلٹیز ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر الیکشن کمیشن کو مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ لگ جاتی ہے. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے, مطلب امکان موجود ہے. اگر تنگی صاحب پھر یہ تو نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیاراتوں میں داخلت کر دی؟ نہیں, دیکھیے اسد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایسے واسطہ بھی نہیں ہے, لیکن شوز پہ آنے کے بعد لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان نہ دیا جائے. دیکھیے نہیں, میری سوچ چاہنے سے یا نہ چاہنے سے فیصلے نہیں ہوتے, ہم جو سمجھتے ہیں. دیکھیے اگر میں ٹاک شوز پہ آتا ہوں اور آپ کا سوال آتے تو حق ہے کہ میں آپ کو جواب دے دوں, اتنا تک ہمارا کنسرن ہے. باقی کسی کو بلہ ملے, لیکن بلہ ملنے کے بعد یا وہ لوگ جن لوگوں نے GHQ پہ حملے کرنے کی ترغیب دی ہے کہ آپ جائیں, اکٹھا ہو, زیادہ تعداد میں چلے جائیں, اور پھر ایسا میسج دیا دنیا کو, دشمن ممالک کو, کہ اس نے بھی کبھی یہ جرت نہیں کی تھی. تو ایز اے پاکستانی, ایز اے پارلیمنٹیرین ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بات کریں, اس لیے کہ اگر فرض کرے سپوز آج بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیڈر کو کے کاغذات ریجیکٹ کی, تو آپ کے لیڈر نے جو 9 مئی کو جو کچھ کیا ہے, ابھی اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایز اے لیڈر یا ایز اے ورکر یا ایز اے پاکستانی سامنے آ جائیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن پر چارجز ہو وہ عدالتوں کا فیصلہ کریں, عدالتوں کے فیصلے آنے کے بعد اگر آپ بری ہو جائیں تو آپ بے شک کلیئر ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جناب آصف علی زرداری صاحب کو 12 سال جیل میں بھی رکھا, 20 سال کے بعد پاکستان کے عدالتوں نے ان کو باعزت بری کیا, لیکن پی ٹی آئی کے ایک چیئرمین نے اس کو باعزت بری کرنے کے بعد بھی چور پر پاکستان کی سیاست کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے, جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جوڈیشری مرڈر بھی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فیص کرنا چاہیے. مت روئیں جیلوں میں, آپ جیلوں میں مت روئیں, آپ عدالتوں پہ اعتراضات نہ لگائیں, فیس کریں, اور جو نتیجہ ہے اور جو ججمنٹ ہے اس تک انتظار کریں. اگر آپ کو فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ڈکلیئر کیا تو بے شک آپ سیاست کریں پاکستان میں. صحیح ہے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا ایز اے پولیٹیکل کومنٹیٹر یہ مانتے ہیں کہ اگر بلہ ہوا تو اس الیکشن کا کمپلیکشن بالکل ڈفرینٹ ہوگا, اور بلہ نہیں ہوگا تو کمپلیکشن اس کا بالکل ڈفرینٹ ہوگا؟ بلے کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا پورا سنیریو الیکشن کا, اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا بلہ ہو یا بلہ نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ہم کمفرٹیبل ہیں, اور اس سے بات یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی خواہش ہے کہ بلہ ہو یا نہ ہو. بات یہ کہ ایک جماعت جو ہے اگر وہ کوئی لا وائلیٹ کرتی ہے یا وہ کسی جگہ پہ پورا رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق نہیں چلتی, تو کیا اس جماعت کو فیور ملنا چاہیے ہے کہ اس پہ آنکھیں بند کر لی جائیں, یا جو ہے احتساب ہونا چاہیے, قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے؟ یہ بات ہے. ہمیں بلہ اگر ہوتا بھی ہے انشاءاللہ شیر دھاڑے مارے گا 8 فروری کو, اور بلہ اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی شیر دھاڑے مارے گا 8 فروری کو. ہم کانفیڈنٹ ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلہ ہو نہ ہو. انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, میاں نواز شریف کے ساتھ ہے,
اور بہترین رزلٹ آئیں گے پی ایم ایل این کے فیور میں نیشنل اور پروونشل لیول کے. یہ 125 کا فگر جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، یہ واقعی کوئی ریئلسٹک فگر ہے 141 میں سے پنجاب میں؟ دیکھیں ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ کلیم کرے کہ وہ وکٹر ہوگی اور وہ جیتے گی الیکشن، اور ہم نے بھی کلیم کیا ہے کہ ہم پنجاب کو کلین سویپ کریں گے اور ہم نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک بہترین رزلٹ جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور جو جس طرح جو ٹکٹنگ پروسیس کیا جا رہا ہے اس میں انشور کیا جا رہا ہے جو جیتے ہوئے گھوڑے ہیں ان کو میدان میں اتارا جائے اور بہترین رزلٹ لیا جائے. سر تو انشاءاللہ اگر فرض کریں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ 7 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے پنجاب میں، تو 7 وہ نکل گئیں اور کوئی 4-5 سیٹیں اگر یہ نکل گئیں چودھری شجاعت صاحب والی، تو یہ 11 یہ 141 میں سے اگر نکل گئیں تو 130 میں سے آپ 125 سیٹیں جیت لیں گے، یہ مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ہمارا کلیم ہے اور اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، کاوش کریں گے، کوشش کریں گے. عوام جو ووٹ ہے عوام نے ڈالنا ہے. ایک کوشش ہے، بالکل ہماری کوشش ہے کہ ہم کلین سویپ کریں پنجاب میں، اور تبھی یہ جو ہے ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہماری کاوش کوشش اسی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. صاحب یہ ٹارگٹ ہے یا انالیسس ہے اپنی ریزلٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم تو خواہش مند ہیں کہ ہم ایک سیٹ بھی لوز نہ کریں. ہاں نہیں، خواہش تو دیکھیں نا، خواہش تو ہے کہ ہم عوام پارٹی یا کوئی ایک اے بی سی پارٹی جو ہوگی وہ ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ایک بھی سیٹ لوز نہ کریں، تو یہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئلسٹک فگر، کیونکہ حلقوں پہ اب تو ورکنگ سائنٹیفک بنیادوں پر ہوتی ہے نا کہ یہاں ہم مضبوط ہیں، یہ تو ہماری سیٹ پکی ہے، یا 10 سیٹوں پر مقابلہ ہوگا، یہاں پر ہم نہیں جیت سکتے ہیں، اس طرح کا بھی ایک تو انالیسس ہوتا ہے نا. ایسا کچھ ہوا ہے آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں پنجاب کو ہم کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اتحاد کے ساتھ. گڈ، یہ زبردست، ہمارا کلیم. صحیح ہے. تو اس سے کام کے ساتھ کوئی فارمولا سر حتمی بن گیا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں یہ ابھی تک جب تک ٹکٹس اناؤنس نہیں ہوتے تو لاسٹ منٹ جو چینجز ہیں وہ بالکل ممکن ہوتی ہیں. تو آج متوقع ہے کہ یا رات کو لیٹ یا پھر کل صبح تک جو ہے وہ ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ ہو جائیں گی. تو اس میں جو حتمی شکل ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گی کہ کتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی استحکام کے ساتھ، کاف لیگ کے ساتھ، اور کتنے لوگوں کو پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے ٹکٹس اناؤنس ہوئے. صحیح ہے. اس کے لیے تو انتظار کر لیں. سر آپ کی کیا توقع ہے اپنے حوالے سے؟ راجہ ریاض کو ٹکٹ مل رہا ہے یا آپ کو مل رہا ہے؟ دیکھیں میں نے تو نیشنل اسمبلی میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور دونوں اسی نیشنل اسمبلی کی جو پروونشل سیٹس ہیں ان پہ بھی اپلائی کیا ہوا ہے. تو پارٹی جہاں مجھے بہتر سمجھے گی تو وہاں میں الیکشن لڑوں گا. آپ کی ضد اتنی پکی نہیں ہے جتنی طلال چودھری کی ہے؟ دیکھیں میں نے پارٹی کو آپشن دی ہے کہ جہاں مجھے پارٹی بہتر سمجھتی ہے وہاں یوٹیلائز کر سکتی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلے ایک اور معاملہ ہے آج ثاقب بشیر صاحب، وہ ہے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا استعفیٰ. یہ استعفیٰ کیوں آیا اچانک؟ اور یہ بہت میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت حیران کن خبر تھی، ایک چونکا دینے والی خبر تھی. اس استعفے کو اگر ہم کل ایک سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں یا کل جو ہونے والی ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو زیادہ ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا. جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی جاری ہے مس کنڈکٹ کی، اس کے خلاف کل سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی اس میں ان کے وکلاء نے بہت کوشش کی کہ ان کو سٹے مل جائے، کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو میٹنگ ہے اس پہ سٹے ہو جائے کہ فردر آگے نہ بڑھیں. کافی انہوں نے کوشش کی لیکن سٹے ان کو نہیں ملا، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو حتمی جو نوٹس ہے، اب تفصیلی جو نوٹس ہے وہ بھیجا ہوا ہے، شو کاز نوٹس. تو کل اگر ان کا جواب اس طرح نہ ہوتا جو مطمئن نہ کر سکتے کونسل کو، یا یہ ہے کیونکہ ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی تو پھر ان کے لیے مشکلات تھیں کہ ان کو مس کنڈکٹ پہ نکالا جاتا تو ان کی سچویشن مختلف ہوتی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کہہ رہے تھے کافی دنوں سے کہ ان کے خلاف ایک جھوٹے اور ایک الزامات ہیں اور پراپیگنڈا ہے اور اس میں کچھ حقائق نہیں ہے، تو اتنا جلدی پھر استعفیٰ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا فائٹ کرنی چاہیے تھی کیونکہ ہاں سپریم جوڈیشل کونسل میں کہیں نہ کہیں ضروری نہیں تھا کہ کل ہی فیصلہ آ جاتا، ہو سکتا ہے نیکسٹ ڈیٹ پڑ جاتی، درمیان میں آپ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے، سٹے لیتے یا کوئی نہ کوئی فائٹ کرتے. مطلب آپ کے اینڈ پہ ہر چیز اگر کلیئر تھی نا پھر استعفیٰ نہیں بنتا تھا. استعفے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اینڈ پہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تو یہ ایک سمپل سا مجھے جو چیز بظاہر جو ہے وہ نظر آتی ہے. صحیح ہے. نہیں اس میں ایک چیز اور بھی تھی، جب یہ ریفرنس کا معاملہ شروع ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بالکل ماحول ملک میں مختلف تھا. الیکشنز کے لیے کچھ ججز کی رائے تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے،
اور ایک نہیں بلکہ 3-4 ججز جو ہیں ان کے خلاف ٹرولنگ شروع ہوئی تھی, ان کے خلاف میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین شروع ہوئی تھی, ان کو گینگ کا نام بھی دیا گیا, ان کو ٹولے کا نام بھی دیا گیا, اور بہت ساری چیزیں ہوئی. پھر کچھ آڈیوز آ گئیں, تو اس وقت ایک ایسا ماحول بنا تھا جس میں ایسا لگا کہ کچھ ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ایسی آڈیو جس کی ابھی تک کوئی حتمی ہمیں صحت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا, لیکن بعد میں پھر بہت سنجیدہ ہوتا چلا گیا. آپ کے خیال میں کیا یہ صرف ایسا ہی تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا کچھ لوگوں کی طرف سے یا کچھ پارٹیز کی طرف سے ان کو خاص موقف رکھنے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا تھا؟ نہیں, وہ تو ججز کا ہوتا ہے. آپ 1 بائی 1 ایک جج کو گنتے جائیں تو ہر جج کے خلاف کسی نے, جو آپ نے بات کی اسپیسیفک ایک جو پیریڈ تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں, کچھ 4-5 ججز کے خلاف پوری ایک کمپین تھی, کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں کی کمپین ہوتی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے خلاف جب ریفرنس آیا, ان کے خلاف ریفرنس میں کمپین بھی تھی, پروپیگنڈا بھی تھا, مہم بھی تھی, اور سب سے بڑی بات یہ اس وقت ایک ہم لفظ سنتے تھے, ایک جملہ کہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جج نہیں رہیں گے سپریم کورٹ کے. لیکن انہوں نے فائٹ کیا, جیسا تیسا فائٹ کیا, لیکن فائٹ کیا انہوں نے, اور وہ گراؤنڈ پہ رہے, موجود رہے, فائٹ کیا, اور آج چیف جسٹس ہیں. اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے جو پراپاگنڈا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو آپ نے کہا آڈیو کی کوئی ابھی اتھینٹسٹی تو طے ہی نہیں تھی, تو بہت ساری چیزوں کی چیزیں طے ہی نہیں تھی. لیکن آج کے استعفے نے ان کی بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ مہر لگا دی ہے کہ یہ تو کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے. بنیادی طور پر یہ ہے, کیونکہ قبول اس لمحے جو استعفیٰ ہوتا ہے, جب بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ جا کر انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا بھائی اتنی کنٹروورسی کے ساتھ ایک جج, سپریم کورٹ کا جج کیسے فیصلے کر سکتا ہے, کیسے سن سکتا ہے. نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ سوالات کا پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دوسری طرف اب یہ بھی ہے نا کہ آپ نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ آپ پوری زندگی جو برات ہیں ایک ریٹائرڈ جج کی, سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی ایک بڑی برات ہیں, تو وہ آپ انجوائے کریں گے. ریٹائرمنٹ کا جو پورا پیکیج ہے وہ آپ جو ہے وہ انجوائے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں. پھر ایک سٹگما تھا کہ کل اگر جسی طرح بھی اگر ان کو کونسل جو ہے وہ مس کنڈکٹ پر نکال دیتی تو یہ ایک سٹگما تھا, پوری زندگی ان کے ساتھ رہتا. یہ 3 چیزیں جو ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے 3 چیزیں ایک طرف اور دوسری طرف استعفیٰ رکھا اور استعفے کو جو ہے وہ سیٹ کر دیا. صحیح ہے, چلیے بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. میں تنگی صاحب سے جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نون لیگ کے لیے اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے لیے بہت سخت زبان استعمال کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے جس میں ان کو نون لیگ کے ساتھ ایک اتحادی حکومت بھی بنانی پڑ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے تیر جو ہے وہ کھینچ کر کمان سے چلا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف. وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اور نون لیگ پر جو الزام ہے کہ وہ ابھی تک اپنی کیمپین شروع نہیں کر پا رہی, یہ نانا صاحب سے جانتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت سخت نشانے تاک کے نواز شریف صاحب کی طرف لگا رہے ہیں, اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کو دوبارہ ان کے ساتھ اتحادی حکومت میں جانا پڑ سکتا ہے. میں تنگی صاحب یہ تھوڑا سا ویسے سیاست میں چلیں ٹھیک ہے, آپ کی ایک نظریے کی مخالفت تو ہوتی ہے, لیکن ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے جب اس حکومت کے ساتھ, اور شہباز شریف صاحب کی آپ بہت تعریفیں کیا کرتے تھے. آج اب آپ ان سے علیحدہ ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ واپس دوائی لینے لندن چلا جائے گا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہے کیونکہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. چلیں یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹس اپنی جگہ ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے بہت سخت طریقے سے تنقید کر رہے ہیں نواز شریف کے اوپر بلاول صاحب. دیکھیے اسد, میں کچھ الفاظ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو کہ پی ٹی آئی کے ایکس چیئرمین نے پاکستان کی تمام پولیٹیشنز کے بارے میں استعمال کی ہیں. ایک وہ الفاظ ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ الفاظ ہے جو پولیٹکس میں آپ اپنے اپوننٹ کے بارے میں, اگر سپوز میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن جاتی عمرہ میں یہ کہا ہے کہ یہاں پہ اسپتال ہونا چاہیے اور میں یہاں اسپتال بنا کے دوائی ان کو 8 تاریخ کو دوبارہ دل کی تکلیف ہو جائے گی. میں آپ کو یہ تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں, دیکھیے مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے, حقیقت اس نے کہا کہ اگر کاش کہ آج یہاں پہ اس کا ہاسپٹل ہوتا تو جیسے سندھ میں ہم نے بنائے ہیں اور اس میں فری آف کاسٹ غریبوں کی اور جتنی جو بھی لوگ آتے ہیں اس کا علاج ہوتا ہے, تو اس نے اس طرف نشاندہی کی ہے. بات ہے بے شک علاج کرانے تو زرداری صاحب بھی باہر جاتے ہیں نا جی. زرداری صاحب بھی علاج سندھ کے اسپتال میں تو نہیں کراتے نا. اگر نواز شریف صاحب پنجاب میں انہوں نے بھی اسپتال بنائے ہیں, وہ اگر اپنا علاج باہر کرانے جاتے ہیں, لیکن یہ تو آپ مانیں گے نا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے ہاسپٹل بنائے ہیں کہ وہاں پر سینکڑوں لوگوں کی فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے. بالکل مانوں گا, میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ لاہور میں نون لیگ نے بھی بنائے, لیکن یہاں پہ وہ اسپتال نہیں ہے جو کہ سندھ میں اس نے بنائے پیپلز پارٹی نے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی الفاظ کی چناؤ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی
ایسی الفاظ نہیں ہیں جو کہ ہم نے یہاں اس پاکستان میں لیڈرشپ سے سنے ہیں. ہم سمجھتے ہیں لیکن جواب میں نون لیگ بالکل خاموش ہے، بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہی، وہ زیادہ پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ تلخی نہ بڑھے، اچھی بات ہے کہ ڈفرینسز نہ بڑھے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ الیکشن کے بعد بھی ممکن ہے کہ ہم سب ایک دفعہ پھر بیٹھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لہجے میں سیاست ہے اور سیاسی باتوں کرتے ہیں. کبھی اللہ نہ کرے کہ ان کی یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب، سنیں مجھے ایک منٹ دے دیں، یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جب مریم بی بی کو جیل میں بند کیا تو وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے جو کھڑے ہو کے اس نے حکومت کو مخاطب کر کے کیا نہیں کہا تھا. یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے جب میاں صاحب بیمار تھے تو ان کو باہر جانے کے لیے کہا کہ یہ جائیں، ان کو اجازت دیتا اپنا علاج کر لیں. یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس نے کہا تھا کہ پاکستان میاں صاحب کا ملک ہے، ان کو آنا چاہیے اور سیاست کرنی چاہیے. تو یہ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. لیکن آج اگر ہم الیکشن لڑتے ایک دوسرے کے مقابلے میں تو ہم سیاسی بات تو کریں. اگر آپ کو دو آپشن میں دوں کہ دو شہروں میں سکونت اختیار کرنی ہے، یا آپ کراچی میں کر لیں یا لاہور میں کر لیں، آپ کہاں رہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری پرسنل سکونت کی بات کریں تو میں کراچی کو اس لیے ترجیح دوں گا کہ میرے صاف ستھرا ماحول ہے، سڑکیں صاف ہیں، کچرا نہیں ہے. میری لیڈرشپ کا شہر ہے. ٹھیک ہے، آپ تو یہ تو آپ بائسڈ ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں. نہیں میں لیکن دیکھیں نا، کراچی کے لوگ خود یہ مانتے ہیں کہ لاہور صاف ستھرا ہے، زیادہ بہتر ہے. کراچی میں آج تک کچرا نہیں ٹھکانا لگانے کا میکانزم بنایا جا سکا. ابھی کچرا باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں جلایا جاتا ہے. اسد صاحب جب ہم لڑکانا جاتے ہیں نا شہید بی بی کی برسی پہ یا شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کی برسی، گڑھی خدا بخش جب جاتے ہیں، بلیو می ہم وہاں پہ اس مٹی پہ یا اس زمین پہ کچھ ایسا کچرا بھی نہیں ڈالتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے شہداء کا مقبرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمدردی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیڈرشپ کا شعر ہے. اللہ احسان افضل صاحب، سر پیپلز پارٹی کے ساتھ مستقبل میں اتحاد بنانے کے آپشنز پر بھی ظاہر ہے وہ ایک ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپشنز میں نہیں ہے. آپ کیا دانستہ طور پر بلاول صاحب کو ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں ان کے اوپر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے ساتھوں کو کمپٹیشن ہی نہیں ہے پنجاب میں تو ان کو کیا جواب دیا جائے؟ تو بنیادی یعنی پیپلز پارٹی کے لیے خاموش رہنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیٹ اپ آتا ہے اس کے اندر ایک اچھی اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کریں اور ایک اپوزیشن نہ ہونے کے یا ایک نام کی اپوزیشن ہو، کیونکہ جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا بڑا اہم رول ہے اور بیلنس ہی تب ہوتا ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ اپوزیشن اوور سائٹ رکھے حکومت کے اوپر اور چیک اینڈ بیلنس رکھے. تو پہلی تو یہ چیز کہ اتحاد ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو قبل از وقت ہے پتانا کہ کیا سچویشن بنتی ہے، کون سی جماعت کتنی سیٹیں لیتی ہیں تو ان سے اتحاد ہو یا نہ ہو. جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے، دیکھیں جب زرداری صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ وہ انڈر ٹریننگ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو الزامات ہیں جو لگائے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے، انہوں نے کہا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے جو یہ ایسی باتیں کرتا ہے. اور پھر بلاول صاحب خود جو ہیں دیکھیں ایک وقت پہ شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے تھے، پھر وہ 90 دن کا الیکشن مانگ رہے تھے اور سینسس کو نوٹیفائی کرنے والوں میں بھی وہ شامل تھے. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ جذبات اور سیاسی بیان بازی میں زیادہ ان کی توجہ ہے اور حقائق سے وہ ذرا ہٹ کے ایک طرف وہ انڈر ٹریننگ پولیٹیشین ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ خود زرداری صاحب نے ہی انہیں وزیر اعظم کا امیدوار بھی تو بنایا ہے. وہ وزیر اعظم بھی تو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ساتھ وہ خود یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شاید میں بھی بن جاؤں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی کنفیوژن ادھر چل رہی ہے. بہرحال ایک اچھے کہہ لیں کہ پیپل، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو توجہ ہے، ہمارا جو فوکس ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری پرفارمنس پہ ہے اور کیا ہم آگے دے سکتے ہیں. ابھی بدھ کا آنے 1-2 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہمارا منشور بھی آ جائے گا، اس کے اوپر ہم اپنی سیاست کے اوپر فوکس کریں گے، وہی عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیمپین. آپ ابھی تک ایک بڑا نون لیگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جی اپنی کیمپین میں نہیں شروع کر پا رہے، آپ حلقوں میں نہیں جا پا رہے، جلسے نہیں ہو پا رہے، تھوڑا لیٹ ہے. اگر 15 کے بعد کوئی شیڈیول آ رہا ہے نواز شریف صاحب کا، بہت تاخیر سے نہیں ہے یہ؟ کیوں عام طور پر ان دنوں میں تو جو ہے وہ کیمپین 7ویں آسمان پر ہوتی ہے. دیکھیں اس دفعہ ہماری لیڈرشپ نے خود بیٹھ کے ایک صاحب کا کنیکشن لاس ہو گیا. ثاقب بشیر صاحب، اب الیکشنز کے حوالے سے اب کیا ماحول بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ دنوں میں سپریم کورٹ کا رول کتنا رہے گا؟ یعنی ایک کیس تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں الیکشن کمیشن جائے گا، کچھ اور بھی کیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں آتے ہوئے؟
نہیں ابھی میرا نہیں خیال کہ کوئی کیسز پی ٹی آئی کے کیسز ہیں 2-3 وہ ایک تو وہ ظاہر ہے اپنی عدالتوں میں اپیلیں کر سکتے ہیں جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. ایک تو لیول پلینگ فیلڈ والا کیس سپریم کورٹ میں ہے. ایک جو چیئرمین پی ٹی آئی سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس پہ انہوں نے یہ دائر کر رکھی ہے وہاں پہ اپیل کہ توشہ خانہ کا فیصلہ معطل کیا جائے فوجداری کیس کا. تو وہ اگر معطل ہوتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو بن جائے گا. وہ 2 امپورٹنٹ کیسز ان کے سپریم کورٹ میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن اگر چلا جاتا ہے تو وہ بھی ہے. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں یا چودھری پرویز الہی کے جو امپورٹنٹ ان کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی اپیلیں ابھی ہائی کورٹس میں آئیں گی. تو وہ بھی کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اب الیکشن سے ابھی رونق عدالتوں میں لگی رہے گی الیکشن تک. رونق جو ہے وہ عدالتوں میں ہی ہے, گراؤنڈ پہ نہیں ہے. گراؤنڈ پہ کہیں نہیں ہے. گراؤنڈ پہ کیوں نہیں ہے یہ چلیں یہی تو سوال میں نے رانا صاحب سے کیا تھا, ہمارا کنیکشن لاس ہو گیا تھا. احسان صاحب رونق گراؤنڈ پر کیوں نہیں ہے؟ ہماری لیڈرشپ نے ایک کینڈیڈیٹ کا خود انٹرویو لیا ہے اور اب وہ پروسیس مکمل ہونے کو ہے. کل صبح جو ہے متوقع ہے کہ ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. الیکشن کی کیمپین ٹکٹس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. اس میں ڈیلے ضرور ہوا لیکن میرے خیال سے جس طرح کی ایشوز تھے, جتنے اپلیکنٹس تھے, جو اتحاد کے ایشوز تھے, تو اس کو فائنلی اب ہوپ فلی کل یہ چیزیں ریزالو ہوتی ہیں, اناؤنس ہوتا ہے. تو ہر بندہ آپ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ میرے حلقے کے اندر 3 کینڈیڈیٹس ہیں تو پھر وہ کیمپین کا مومنٹم نہیں بنتا. اگر ہر بندہ جدھر ہم جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ٹکٹ کا کیا ہوا, تو جب تک ٹکٹ اناؤنس نہیں ہوتا تب تک آپ ایک فل فلیج کیمپین. چلیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل سے کیمپین شروع ہو جائے گی کیونکہ کل ٹکٹس حتمی طور پر فائنل ہو جائیں گے, جو فہرستیں ہیں وہ دے دی جائیں گی, اناؤنس ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا احسان افضل صاحب, سینیٹر بہرام انتنگی صاحب, ثاقب بشیر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.